السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی گزری چھٹیاں؟ پھر بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا ہے نا بھائی؟ نہ کوئی پڑھائی تھی، نہ کوئی آپ کو ہوم ورک کرنا پڑتا تھا، بس تھوڑا سا کام کیا اور سارا دن کھیل کود موج مستی۔ اب اسکول کھل گئے ہیں نا؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، غور سے سنیے گا، سوچیے گا، سمجھیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ مسئلہ فلسطین کتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ آپ خبروں میں تو سنتے ہوں گے نا سارے۔ آپ لوگوں کے اندر سے آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہاں یہ کیوں بمباری اتنی ہو رہی ہے، ادھر کیوں لوگوں کو مارے ہیں، یہ اتنے بچے کیوں رو رہے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے والدین سے پوچھا ہے کہ یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا ہوگا، کچھ نے بتایا ہوگا، کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ تو لے جی، پھر میں نے آج آپ کے لیے ایک مسئلہ آپ کا حل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ اس سنیں غور سے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی، آپ مجھے اس کا جواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین اور غزہ میں اتنی بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا چلیں، آپ تھوڑی دیر سوچیں۔ آپ کا گھر ہے، بہت پیارا خوبصورت سا گھر ہے، اس میں آپ کے پسندیدہ کھلونے پڑے ہیں، آپ کا بستر پڑا ہے اور بھی بہت ساری آپ کی چیزیں پڑی ہیں، آپ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اور باہر سے کوئی ایک آدمی آئے اور بولے کہ نکلو میرے گھر سے، یہ میرا گھر ہے، یہ کھلونے بھی میرے، یہ میرا بستر ہے۔ آپ سوچیں آپ کیا محسوس کریں گے؟ جی، تو پھر آپ نے کچھ محسوس کیا؟ جی، تو پھر میں آپ کو ان ساری ڈیٹیل کے بارے میں جو ہے نا آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ آخر میں نے آپ سے سوال پوچھا کیوں ہے۔ فلسطین ایک محلہ ہے، اس محلے کا نام الشیخ جرح ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس محلے کے ہیں جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے، جو اس محلے میں کھیلتے کودتے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کو کچھ اجنبی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ اب ہمارا گھر ہے۔ جہاں ان کے والدین پہلے سے کافی عرصے سے ان بچوں کے والدین رہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہماری، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں تک سننے میں آیا کہ یہاں 28 گھر ہیں اور 500 لوگ رہتے ہیں۔ ان گھروں میں تقریباً 60 سال سے یہ لوگ رہ رہے ہیں، جن کو یہ ظالم یہودی جو ہیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی نکل جو، ہمارا گھر ہے، ہمارا علاقہ ہے اور یہاں سے آپ نکل جائیں۔ فلسطینی جو ہے نا وہ ایک بہادر قوم ہے اور ان کو پتہ ہے کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے وہ اپنی باتوں پہ ڈٹ گئے ہیں۔ یہ یہودیوں کی دھمکیوں سے ڈرے نہیں اور اب تک اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کچھ گھر جو مسجد اقصیٰ کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں، وہی مسجد اقصیٰ کے محافظ ہیں۔ بچوں، قبضہ کرنے کا یہ عمل کئی سالوں سے اب تک مسلسل جاری ہے اور یہودی اپنے حساب کو پورا کرنے کے لیے ہر روز اپنی حکومت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ارض فلسطین پر قبضہ کرتے ہیں۔ لیکن اہل فلسطین، یہ بہادر فلسطین کے لوگ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں۔ جب یہودی نے آنے کی کوشش کی ہے، فلسطین پہ، مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، تب یہ جتنی ان کے پاس طاقت ہے اس کے مطابق یہ مکمل حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ ان کے ساتھ مقابلے میں یہودیوں کی جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے نا وہ بھی مسلسل جاری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہودی کیوں ایسے کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ وہ دراصل چاہتے ہیں کہ فلسطین پہ ہم رہیں، ہماری حکومت ہو اور ہم جو ہے نا پورے جتنے فلسطینی اس پہ ہم قبضہ جما لیں، اور اسی وجہ سے وہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکال باہر کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو کی جو املاک ہے اس پہ قبضہ کرتے ہیں اور مسجد اقصیٰ پہ مکمل کنٹرول چاہتے ہیں۔ 1948 میں بھی فلسطین پہ قبضے کے دوران یہودیوں نے یہی کیا تھا۔ ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ جو ہے نا، جس کا رقبہ 144 ایکڑ ہے اور یہ 35 فٹ بال میدانوں کے برابر ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے میں جو کچھ بھی ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ایک حصہ ہے۔ مختلف احاطے، باغیچے، دروازے، نماز کی جگہیں، کنویں، درخت، چبوترے اور فرش، سب کچھ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس جگہ بہت سی چھوٹی بڑی تعمیرات اور 200 نشانات ہیں۔ ان میں سے اہم ترین یہ ہیں:
پہلی ہے الجامعۃ القبلی اور دوسری ہے مسجد قبلۃ الصخرہ۔ جامعۃ القبلی جو ہے یہ مسجد کے جنوب میں جو قبلے کی طرف واقع ہے، اور مسجد اقصیٰ میں مردوں کی مرکزی جائے نماز یہی ہے، اور مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی سے موسوم منبر اسی میں شامل ہے۔ مسجد قبلۃ الصخرہ یہ مسجد اقصیٰ کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ یہ 8 کونوں والی عمارت ہے۔ یہی وہ پتھر ہے جس کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت کی آنے والی یہ خواتین کی جائے نماز کے طور پر مشہور ہے۔ یہودی کئی مرتبہ مسجد اقصیٰ میں زبردستی داخل ہوئے، یعنی اسلحے کے ساتھ انہوں نے مسجد پر حملہ کیا اور وہاں سے نمازیوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ پیارے بچوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ وہ مکہ مدینہ کے بعد تیسری جگہ ہے جس کی زیارت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا ہے، لہٰذا ہم اس کی جانب سجدہ تو نہیں کر سکتے، لہٰذا مسجد اقصیٰ کو تمام مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی طرح نہایت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں مسجد اقصیٰ کو ان یہودیوں سے آزاد کراؤں، اور اس کے لیے مجھے یہ کرنا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کو اچھی طرح پہچان لوں، اور پہچان لوں گا تو میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ اپنے دوستوں کو بھی مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتاؤں گا، مسجد اقصیٰ کے حق میں ہونے والے تمام پروگرام میں شرکت کروں گا۔ اپنے منصوبوں کے ساتھ ایسے منصوبے جس میں میری ضرورت ہے، ان کو تعاون کی ضرورت ہے، اس کا مقصد مسجد اقصیٰ کی اصلی حالت میں لانا ہے، اور وہاں کے جو لوگ بیچارے دربدر ہو گئے ہیں، جن کے گھر انہوں نے خراب کر دیے، یہودیوں نے خراب کر دیے، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑے کے لیے جتنی میری ضرورت ہو سکی، جتنا میرے تعاون کی ضرورت میں اس میں اس کی مدد کروں گا۔ مجھے اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، جو بھی دی ہے صلاحیت، میں مسجد اقصیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کے لیے استعمال کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی معلومات ہیں تو پلیز آپ اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو۔ تھینک یو۔